بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی بند کر دے ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم. اس میں اہل تشیع شیعہ فرقہ اس نے بہت زیادہ جہاں پر گپیں لکھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مقام خم غدیر پر نازل ہوئی. خم غدیر حج سے واپسی پر، اور اس میں مقام غدیر یہ کنواں ہے، مشہور مقام ہے. تو شیعہ جہاں بیان کرتے ہیں کہ دراصل بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت کا مطلب ہے بلغ ولایت علی، حضرت علی کی ولایت کو بیان کرو. اور یہ آیت جو ہے 3 دفعہ جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ ولایت علی کو بیان کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام غدیر سے پہلے جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 مرتبہ آئے اور یہ اعلان کرنے کا کہا کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل، اس کا اعلان کر دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور ابو بکر صدیق سے ڈرتے تھے، اس لیے اعلان نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ جبریل آیت لایا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. جب یہ آیت لایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، کیونکہ اس کے آگے آ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. الناس سے مراد ابو بکر عمر ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو روک کر خم غدیر پر خطبہ دیا، اور خطبہ اس طرح دیا کہ آپ نے فرمایا ممبر بناؤ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ممبر تو مدینے میں رہ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کے پلان کھول کر لکڑیاں تو اس سے ممبر تیار کرو. اور جہاں شیعہ واعظین بڑے مرثیہ کے رنگ میں پیش کرتے ہیں، بڑی گرمی تھی، تو آپ نے لشکر سب کو روک کر پلان کے ممبر بنائے، اوپر نیچے رکھتے گئے، پالان اونٹوں کے ممبر بن گئے. جب ممبر بنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. اور وہ جو جبریل بار بار کہہ رہا تھا کہ امامت علی کا اعلان کرو، تو آپ نے اس ممبر پر چڑھ کے اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ آپ نے خلافت بلا فصل کا اعلان کیا. اوپر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. اس سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، آج دین مکمل ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. اب شیعہ واعظین نکتہ بیان کرتے ہیں وہ ممبر کیوں بنوایا؟ مدینے سے بھی لا سکتے تھے، معجزہ تن بھی لا سکتے تھے، چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں،
تو مدینے سے ممبر بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے مدینے والا ممبر نہیں لایا، وہاں نیا ممبر بنایا، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا مدینے کا ممبر جانے اور اس ممبر کے قابل جانے، جو بھی مدینے کے ممبر پہ چڑھ جائے، لیکن خلافت اور امامت علی کی ہے، اس لیے نیا ممبر بنایا۔ اس کو وہ بڑا پیش کرتے ہیں الیوم، ان کا ایک ہے طالب جوہری، بہت بڑا دجال۔ تو اس کے ساتھ ہمارا 1 سال پورا مقابلہ رہا طالب جوہری کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا شیعہ مولوی ہے اور شیعہ مفسر ہے، اس نے اب تفسیر بھی لکھی۔ تو ابتدا زمانہ تلا گنگ میں ہماری جہاں مسجد تھی تو سامنے شیعوں کے امام باڑے ہیں، تو طالب جوہری وہاں آتا اور اس واقعے کو بڑا پیش کرتا، الیوم، یہ کون سا دن ہے؟ الیوم، آج کے دن دین مکمل ہوا، جب علی کی خلافت کا اعلان ہوا۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ خلافت علی کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ جبریل بار بار آ رہا تھا اور کہتا کیا تھا؟ خلافت کا اعلان کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا اعلان نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے دھمکی دی ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے خلافت علی کا اعلان نہ کیا تو اب تجھے رسالت سے بھی معزول کر دوں گا۔ رسالت تب جا کے اعلان کیا، اور اعلان بھی گول بول، وہاں میں خلافت کی بات کوئی نہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ دکانوں پر اور گاڑیوں پر یہ لفظ لکھتے ہیں علی مولا یا مولا علی۔ آپ تو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ بطور گالی کے استعمال کرتے ہیں کہ پہلا خلیفہ علی۔ اس کی انشاءاللہ بات آئے گی اپنے مقام پر۔ صرف آپ کو اعلام مقصود تھا کہ اہل تشیع اس آیت کو کتنا غلط فٹ کرتے ہیں، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت علی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کا اپنا فرمان میں دکھاؤں گا اور نہج البلاغہ سے دکھاؤں گا، جو شیعہ کے ہاں قرآن سے بھی زیادہ یقینی کتاب ہے۔ حضرت علی خود کہیں گے کہ میری خلافت پر کوئی نص موجود نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نص تھی خلافت علی پر، حضرت علی خود کہتے ہیں کوئی نص موجود نہیں، اور میں بھی ایسا خلیفہ ہوں اور اس قانون سے خلیفہ ہوں جس قانون سے ابو بکر عمر عثمان خلیفہ بنے۔ ان کو بھی مہاجرین و انصار نے منتخب کیا، اور میں بھی انہی کا منتخب کرتا ہوں۔ انما شورا للمہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار کی شورا جس کو خلیفہ منتخب کرے وہی امام اور خلیفہ ہے، اور جو مہاجرین و انصار کے منتخب شدہ خلیفہ سے منہ پھیرے اور اس کو خلیفہ نہ مانے، حضرت علی کہتے ہیں یتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم کا وہ مصداق ہے۔ تو اور یہ حدیث پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ من کنت مولا فعلی مولا، اول تو اس کی سند اور پھر اس کا شان ورود۔ تو بہرحال وہاں بات کوئی نہیں، صرف آپ کو اتنا بتا رہا تھا کہ الیوما کو وہ کتنا غلط فٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات اجماعی ہے کہ یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اسی لیے میں نے آپ کو سارا بتا دیا کب جمعے کا دن تھا، اور مقام عرفات بعد عصر کے بعد تھا، اور الیوم اکملت لکم دینکم سے مراد بھی میں نے بتا دیا۔ اس دین کے احکام سب حلال و حرام، سارے احکام وہ مراد ہیں
کہ جتنے اس میں حلال و حرام قواعد و اصول دین کے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے کامل کر دیے، اور کمال مطلق کا معنی بھی سمجھا چکا ہوں۔ آیت کا صاف مطلب یہی ہے۔ باقی رہ گئی ان کے حفوات اور بکواسات پر تبصرہ، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ کروں گا۔ خلافت علی میں وہاں جا کر میں بتاؤں گا کہ مولا کا معنی کیا ہے، اور وہ جو من کنت مولا ہو، وہ روایت اگر ثابت ہو تو وہ نص ہے علی کی عدم خلافت پر۔ خلافت بلا فصل نہ ہونے پر وہ دلیل ہے، خلافت بلا فصل ہونے کی وہ دلیل بن سکتی نہیں، یہ اپنے مقام پہ آئے گا۔ دوسری بات یہاں پر سمجھو کہ یہ جو غیر مقلدین ہے یہ انتہائی گمراہ فرقہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توحیدی ہیں، یہ عبارات آئیں گی غیر مقلدین کی، ان کو توحید کا پتہ ہی نہیں اور نہ ان کو سنت کا پتہ ہے، ان کو انتشار اور افتراق کا پتہ ہے اور کسی چیز کا پتہ نہیں۔ تو غیر مقلدین اس آیت کو پیش کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں، پھر آگے مثالہ لگاتے ہیں۔ مثالہ یہ لگاتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا میدان عرفات میں اور آپ کی زندگی میں، لہذا فقہ شافعی یہ بعد بنا، حنبلی حنفی یہ بعد میں بنے، تو یہ فقہ یہ اکمال دین کے بعد یہ بدعت ہے، یہ فقہ یہ بدعت ہے، اس کو وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس لحاظ سے، اور اکثر پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یاد رکھ لو سب سے پہلی بات غیر مقلدین کے اکابر سے لے کر اصاغر تک سب اس بات سے محروم ہیں کہ وہ بدعت کی تعریف کر دیں اپنے اصول کے مطابق۔ میں نے آپ کے سامنے بدعت کی بحث کافی تفصیل سے بیان کر دی اور بقیہ بیان ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے بدعت کا مفہوم آ چکا ہے۔ غیر مقلدین سے مطالبہ کرو کہ بدعت کی تعریف کرو۔ البدعۃ ما ہی، کیا ہے بدعت، اور اپنے اصول سے باہر نہیں نکلنا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں رہتے ہوئے بدعت کی پہلے تعریف کرو، تو اور تعریف ایسی کرو کہ تقلید تو بدعت ثابت ہو اور فقہ بدعت ثابت ہو اور سیاہ ستہ یہ سنت بن جائے، اور تقلید فقہا یہ تو بدعت ثابت ہو اور غیر مقلدین کا اپنا وجود یہ بدعت نہ بنے۔ ان کے پاس بدعت کی تعریف کا کوئی اصول ہی نہیں، بلکہ کسی بات کا اصول غیر مقلدین کے پاس نہیں۔ تو یاد رکھو الیوم اکملت لکم دینکم میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ قرآن میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بھی ہے یا نہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بھی ہے یا نہیں؟ تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم میں جب تقلید کا بھی اصول موجود ہے اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے ساتھ اولی الامر اولی العلم والفقہ یہ اپنے مقام پہ آئے گا، ان کی بھی اطاعت کا حکم موجود ہے۔ تو یہ کتنی ظلم اور دہشت گردی ہے کہ فقہ کو یا تقلید کو بدعت کہنا یا شرک کہنا اور الیوم اکملت لکم کو فٹ کرنا، حالانکہ یہ نری تعریف ہے۔ الیوم اکملت لکم میں پورا قرآن ہے، اور انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گا کہ قرآن کریم سے جس طرح حجیت حدیث ثابت ہے اسی طرح فقہ اور درایت نصوص بھی ثابت ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ درایت نصوص بھی، قیاس صحیح بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے جو بھی قیاس مجتہد ہوگی یا حدیث ہے
وہ الیوم اکملت لکم میں چونکہ قرآن ہے اور قرآن سے جو چیز ثابت ہے وہ اکمال دین کے خلاف نہیں بلکہ وہ اکمال دین کا فرد ہے. یہ خامخواہ دھوکہ دیتے ہیں فلانی چیز فلانی. باقی اگر صرف ناموں تک کی بات ہے تو فقہ حنفی شافعی مالکی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا نام قرآن کی کس آیت میں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جس میں امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کا نام ہے اس کے ساتھ والی آیت میں امام ابو حنیفہ شافعی مالک کا نام بھی ہے. ہاں وہ ذرا تم پڑھو ہم بھی پڑھ دیتے ہیں. تو ایسے بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں پرویزیوں والی. تو میں اصل بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ الیوم میں پورا قرآن ہے. الیوم اکملت لکم پورا قرآن ہے اور جو چیز قرآن سے ثابت ہوگی حجیت حدیث ہو حجیت قیاس اور اجتہاد ہو اور الزام یا لزوم تقلید ہو تو وہ ساری چیزیں الیوم اکملت لکم کے تحت ہیں. ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ اب چلا دو اس کو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت ہو چکی ہے. اب ذرا دیکھو قل فرما دیجئے اس سے پہلے مسائل ذہن میں رہے. یہ جو پہلے یا ایھا الذین آمنو اس میں دو مسئلے بیان ہوئے. ایک مسئلہ تحریمات غیر اللہ کا اور دوسرا مسئلہ تحریمات الہیہ کا. دو مسئلے. اور پھر ان اللہ یحکم ما یرید میں دونوں مسئلوں کی علت اجمالی ذکر کی گئی. پھر آیا یا ایھا الذین آمنو. اس یا ایھا الذین آمنو میں ایک مسئلہ یہ بیان ہوا تحریمات الہیہ اپنا نیازات الہیہ اللہ تعالیٰ کی نیازات ان کا احترام کرو پوری کرو. اس میں ذکر کیا شعائر اللہ ان کا بے حرمتی نہ کرو اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو. الحج قربانی اور نیاز کے جانور ان کی بے حرمتی نہ کرو خواہ ان کے گلے میں قلائد ہوں یا نہ ہوں. ولا آمینہ یہ جو جانوروں کو لا رہے ہیں حجاج کرام ان کی بے حرمتی نہ کرو. یہ سارے کیا ہیں؟ تاریخ نیازات اللہ تعالیٰ کی نیازیں. ہاں شعائر جو ہے یہ عام معنی یادگاریں. یادگاریں آگے پوری بات میں نے کر دی. درمیان میں ذکر کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے تمہیں روکا تھا حالت شرک میں تو ان کو کعبۃ اللہ آنے سے منع نہ کرو. پرانی دشمنی اس کی وجہ سے انہیں نہ روکو. آگے پھر حرمت علیکم نیازات غیر اللہ کو بیان کیا. گویا چاروں عنوان آ گئے شرک پہلی کے اب تک جو آپ نے پڑھے. کون سے؟ تحریمات الہیہ ایک، تحریمات عباد دو، نیازات اللہ تین اور نیازات عباد چار. چاروں عنوان شرک پہلی کے قرآن نے ذکر کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ چاروں عنوان آ گئے اور اب تمہارا دین مکمل ہو گیا. الیوم اس کے ساتھ لگ رہا ہے. الیوم اکمل کہاں خم غدیر اور کہاں آیت. اللہ فرماتے ہیں الیوم جب یہ چار مسئلے بیان کرو گے اللہ کی تحریم باقی مخلوق کی تحریم مردود اللہ کی نیازیں باقی مخلوق کی نیازیں خنزیر سے بڑھ کے حرام. جب یہ چار مسئلے بیان کرو گے تو اب اعلان ہوگا الیوم اکملت لکم آج کے دن دین مکمل ہوا. یہ ساری بات ہو چکی. درمیان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ
ضمناً آ گئی بل منخنے کا تو بل موقوزہ تو بل متردیہ تو والندیہ، اس کو بھی بیان کر دیا۔ اور کل کے سبق میں نے ایک بات کی کہ یہاں پر الا ما سکیتم یا المنخنے کا سے استثناء ہے یا ما اکلت سبع سے، اگر کوئی مطالبہ کرے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو دو باتیں عرض کر رہا۔ کل بھی میں نے بتا دی تھی، ایک بات تجھے بتا دی تھی کہ تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یا منخنے کا سے استثناء اور یا کیا ہے ما اکلت سبع سے، یہاں سے ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کہیں الزامی جواب دینا پڑ جائے تو اس میں دلیل قرآن سے بھی موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 4 مقام پر یہ مسئلہ بیان ہوگا، مقام 4 پر، لیکن کسی مقام پر بھی الا ما سکیتم کی قید نہیں سوا اس مقام کے، اور وہ اس لیے کہ باقی جس مقام پر بھی آیا منخنے کا اس کا تذکرہ بھی نہیں۔ تینوں مقام پر جہاں الا ما سکیتم کی قید نہیں وہاں پر منخنے کا وغیرہ کا ذکر بھی نہیں۔ جہاں منخنے کا وغیرہ کا ذکر آیا تو قید بھی الا والی وہاں آئی، جو اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ الا لگ رہا ہے منخنے کا کے ساتھ، جہاں منخنے کا نہیں اور ما الا بھی لغیر اللہ ہے وہاں اللہ کی قید کوئی نہیں 3 مقام پر، اور جہاں منخنے کا آ گیا جہاں تو اب اللہ کی قید لگ گئی۔ تو اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا تعلق منخنے کا کے ساتھ ہے، نہ کہ ما الا بھی لغیر اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھو جی